الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ کا نوری کلام آپ نے نماز میں سنا۔ اسے قرآن خوانی لوگ کراتے رہتے ہیں اپنے گھر میں، کرانا بھی چاہیے، قرآن پڑھانا چاہیے، لیکن جو مسئلے کے اعتبار سے اگر میں کہوں اور جو جس طرح سے ہوتا ہے، مدرسے والے جو قرآن خوانی کرانے بھیجتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے بچوں کو کہ پتہ نہیں کس اس میں کہ پڑھانا تو الگ چیز ہے، اب پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، قرآن خوانی میں وہ ضرور جائے گا۔ مجبوری ہے مدرسے والوں کی، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ ذمہ دار ہیں، مجبور کیے ہیں مدارس اسلامیہ والے کو، مدرسہ چلانے والے کو آپ نے مجبور کیا ہے، کیونکہ بھائی مدرسہ والے کو نذرانہ اور ہدیہ کی امید رہتی ہے جی، کیونکہ تنخواہ جتنی کم اور مختصر سی ملتی ہے تو اس میں کچھ ہدیہ تحفہ نذرانہ سے بیچاروں کی جو ہے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب اس ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کرتے کہ یہاں بچوں سے قرآن پاک پڑھواتے ہیں، لیکن جو قرآن کے آداب ہیں، جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں جو آداب رکھنا چاہیے، اس قرآن خوانی میں لوگ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن تراویح میں پورے آداب کے ساتھ قرآن پاک پڑھی جاتی ہے جی۔ اب کہیں گے کہ بھائی بتا ہی دیجئے، کہ مجھے یاد ہے، اب جیسے آج سے 4 دن پہلے میں نے بیان کیا تھا، اس میں سے کوئی آدمی ہے جو میں نے کیا بیان کیا تھا کوئی بتا دے ہمیں؟ بھول گئے ہوں گے سب، لیکن ایک بات تو یاد ہوگا کہ جتا جتی چلے گا، کم سے کم اتنوں بول دیتے، نہیں یاد ہے نا بھائی؟ ہاں، ہوتا کیا ہے، قرآن پاک پڑھوائیے، اپنے گھر میں پڑھوائیے، خود بھی پڑھیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مت پڑھائیے دوسروں کو بلا کر کے، لیکن جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ پڑھوائیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ نماز تراویح میں جب قرآن پاک آپ سنتے ہیں اور سجدہ کا جملہ، جب سجدہ والی آیت جب آتی ہے تو آپ کو امام صاحب سجدہ کراتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں؟ کراتے ہیں، لیکن قرآن خوانی میں آپ نے جو بولا کر کے جو پڑھواتے ہیں قرآن پاک، اس میں کبھی سجدہ کرتے ہوئے استاذ کو یا طالب علم کو آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، وہیں پر ایک واجب کو چھوڑا بھی جا رہا ہے نا بھائی؟ کیا ہے کہ نہیں؟ یا غلط کہہ رہا ہوں تو کہیے نہیں بھائی، میں تو اپنے یہاں قرآن خوانی کرایا تھا تو میرے یہاں تو دھڑا دھڑ سارے طلبا جو ہے نا سجدہ کر رہے تھے، کوئی دیکھا ہے؟ پڑھائیے قرآن پاک بلا کر کے، وہ بھی مہمان رسول، یہ جو ہے قرآن پاک سیکھنے والا ہے نا بھائی، سکھانے والا نبی کے وارث ہیں اور سیکھنے والا نبی کے مہمان ہیں، ہے نا بھائی؟ سکھانے والا رسول کے وارث ہیں اور سکھانے والا رسول کے وارث ہیں اور سیکھنے والا رسول کے مہمان ہیں۔ اگر آپ ان سے قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آداب ہونا چاہیے، باوضو ہو کے پڑھوانا چاہیے قرآن پاک۔ اب ہے کیا، ہمارے یہاں ایک اور عیب ہے، جب تک کہ پورا قرآن پاک پڑھا نہیں جائے، پورے پارا نہ پورا ہو جائے، یہ ظالم قوم مولوی صاحب کو نذرانہ پورا دے گا نہیں۔ کیا حضرت؟ یہ ظالم کے بچہ مانے گا نہیں، یہ قرآن پڑھنے کو مانے گا ہی نہیں، یہ قوم اتنا ظالم قوم ہو گیا ہے، یہ اس میں ہم بھی ہیں مسلم قوم۔ تو بچے کرتے کیا ہیں، اٹھائے جھوم رہے ہیں۔ کمال ہے بھائی، حافظ قرآن کو، ہم لوگ حافظ ہیں، ایک پارہ پڑھنے میں 35 سے 40 منٹ لگتا ہے،
لیکن وہ جو نادرہ خواہ ہے جس کو ابھی پورا قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آیا، وہ صاحب 15 منٹ میں پارا پورا کر دیتا ہے۔ یہ قوم کے لوگوں نے اسے مجبور کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم کا بچہ، یہ ظالم قوم ہے کہ جو مہمان رسول، جو آپ کے اصلاح کے لیے جو ہے اپنے ماں باپ کو، جو زمانہ ہے ماں باپ کے سائے میں رہ کر کے جو ہے پرورش پانے کا، اور ماں باپ کے نازو اور نخرا اور پیار والی زندگی گزارنے کا، آج وہ جو ہے صرف اور صرف اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کے لیے سب کو چھوڑ کر کے مدرسے میں آئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جو کرایا جاتا ہے اس میں آپ بھی ملوث ہیں، مدرس بھی ملوث ہے۔ لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں کہ پورا قرآن پاک ہر لحاظ سے ادب و احترام کے یہاں آپ کے یہاں پڑھا گیا۔ سب سے زیادہ قابل مبارکباد تو وہ ہیں کہ جو حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا وہ، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ صاحب مکان بھی کم مبارکباد نہیں ہے، اس لیے بہت ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اگر انتظام میں کم کیے ہوں تو ابھی عید باقی ہے جی۔ جس کے گھر میں قرآن پاک ادب و احترام کے ساتھ پورا مکمل پڑھا گیا، وہ سمجھیے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، ہے نا بھائی جی۔ تو کچھ لے کے بھی کچھ اپنے طرف سے دے کے بھی اچھی طرح سے ہدیہ پیش کیجیے، ہے نا۔ ان کے ذات پر خرچ کرنا، مدارس اسلامیہ کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے گھر مسجد میں، رسول اللہ کے گھر مدرسے میں، اور رسول اللہ کے گھر میں پرورش پانے والوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ آپ کا جو ہے نا وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، فکس ڈپوزٹ، یہ آپ کی فکس ڈپوزٹ ہوتی ہے نا بھائی۔ ہاں بہت سارے جگہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی 6 سال میں ڈبل، 12 سال میں اس کا ڈبل، اور 24 سال میں اس کا ڈبل، ہے نا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا جو ہے ان مقام پہ جو خرچ ہوگا، یقین جانیے آپ کہ کتنا ڈبل سے ڈبل جب ملتا رہے گا، اور جب اس دن جب ہمارے بہت سارے اعمال کے وجہ سے جب ہم پیچھے ہٹائے جائیں گے، اور جب ہمارے ان پر یعنی انبیاء کے وارث پر اور رسول اللہ کے مہمان کے ذات پر جو آپ خرچ کیے ہیں، جب وہ کھل کے آئے گا تو پھر سمجھیے اس وقت آپ تمنا کریں گے کہ کاش کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، یا صدر عالم کی بات مان لیے ہوتے، یا اس مدرسہ والے کی بات مان لیے ہوتے، یا مولانا رئیس قاری اسد کے مدرسے میں ان بچوں کے اوپر جو ان مدرسے میں بچے پرورش پا رہے ہیں خرچ کیے ہوتے، تب تو میں اپنا مکان بعد میں بناتا، پہلے اسی کے اوپر خرچ کرتا۔ لیکن اس دن سوچنے سے اور سمجھنے سے نہیں۔ دیکھیے بچہ کے بننے کا مقام کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ بچہ کہاں بنتا ہے؟ بچہ کا ہاتھ کہاں پر تیار ہوتا ہے، آنکھ کہاں تیار کی جاتی ہے، ناک کہاں بنتا ہے، ہونٹ کہاں بنتا ہے، زبان کہاں تیار ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد کچھ نہیں تیار ہو سکتا ہے، جیسا ماں کے پیٹ سے بن کے آ گیا بالکل وہی رہے گا۔ ایسے ہی دنیا میں آپ نے جو اعمال کر لیا، وہی اعمال آپ کو وہاں کوئی اعمال کرنے کا اور کوئی نیکی حاصل کرنے کا اور ثواب کرنے والا کوئی بھی راستہ کا موقع نہیں ملے گا، آپ کو نہ کوئی راستہ ملے گا۔ اس لیے اس کو اپنائیے اور دعا کیجئے اللہ پاک اس قرآن پاک کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور غیب سے جو ہے نا سنانے والے کو اللہ پاک اپنے خزانے سے مدد فرمائے، اور صاحب خانہ کے گھر میں خوب برکت عطا فرمائے کہ عید تک کے جو ہے جو ابھی دیے ہیں پھر حساب لگائیں کہ عید میں حافظ صاحب کو پھر اتنا دینا ہے۔ آمین بولو بھائی۔ کہاں مدینہ والے؟ ارے نہیں غائب ہو گئے۔ انا للہ